السلام علیکم دوستوں۔ اردن اور اسرائیل کے درمیان ہزاروں سال قبل ایک بستی آباد تھی جسے سدوم کہا جاتا تھا۔ یہ 5 بڑے بڑے شہروں پر مشتمل ایک وادی تھی۔ ان شہروں کا درمیانی علاقہ اتنا زرخیز اور معدنیات سے بھرپور تھا کہ نگاہوں کو صرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا۔ یہاں طرح طرح کی معدنیات دستیاب تھیں۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی غذائی اجناس کی فراوانی تھی، اور اسی وجہ سے یہاں کے باشندے بہت خوشحال تھے۔ یہاں دولت و ثروت کی کوئی کمی نہ تھی، بجائے اس کے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے اور اس کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتے۔ اس قوم نے نہایت سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ چوری چکاری، دھوکے بازی اور مسافروں کو لوٹنے جیسے گناہوں سے لے کر ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہوئے کہ جس کی مثال اس سے پہلے تاریخ انسانی میں نہیں ملتی تھی، اور وہ تھا ہم جنس پرستی۔ ان کے مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے، جنہیں موجودہ زمانے میں گے کہا جاتا ہے، جبکہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتی۔ اسے موجودہ زمانے میں لیزبین کہا جاتا ہے، اور یہ کام یہ لوگ پوشیدہ یا ڈھکے چھپے نہیں کیا کرتے، بلکہ سرعام مجلسوں اور محفلوں میں منہ کالا کرنا اپنی شان سمجھتے۔ اس آبادی کی خوشحالی دیکھ کر لوگ تجارت وغیرہ کی غرض سے یہاں آیا کرتے، اور یہ لوگ انہیں دھوکے بازی سے لوٹ لیتے۔ اگر وہ خوبصورت اور کم سن ہوتا تو اس سے بدفعلی کا بھی ارتکاب کرتے۔ یہ قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جسے قوم سدوم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس قوم کے گناہ اتنے بڑے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دیا۔ اس سرسبز اور شاداب وادی کی جگہ آج ایک نمکین پانی کی بدبودار جھیل موجود ہے، جسے دنیا بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے نام سے جانتی ہے۔ اس پانی میں اور اس کے ارد گرد بنجر زمین پر اب زندگی کا کوئی عنصر موجود نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور آپ بھی عراق کے قدیم شہر ار میں پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے بھائی بھی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے پہلے 2 لوگوں میں شامل تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے، تب حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہی تھے۔ مصر کے فرعون نے آپ دونوں کو بے تحاشا تحفوں اور مویشی کے ریوڑ سے نوازا۔ آپ دونوں حضرات اپنے اپنے ریوڑ کے ہمراہ مصر سے نکلے۔ سفر کے دوران آپ کے چرواہوں کے بیچ لڑائی جھگڑے ہونے لگے، چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام بخوشی و رضا الگ الگ سمتوں میں روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے فلسطین کی راہ لی تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے وقتوں کی خوشحال ترین بستی سدوم روانہ ہوئے۔ آپ نے یہیں رہائش اختیار کی اور یہاں کے بگڑے ہوئے لوگوں میں دین کی تبلیغ شروع کی۔ آپ انہیں سمجھاتے کہ تم جس ذلیل عمل کے مرتکب ہوتے ہو وہ تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا۔ اب بھی وقت ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرو، ورنہ اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کا نشانہ بنو گے۔ لیکن یہ لوگ اپنی مستی میں اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ حق اور صداقت پر مبنی باتیں بھی ان سے برداشت نہ ہوتی۔ ان کی محفلوں اور تنہائیوں کا محور صرف ایک ہی عمل تھا، اور وہ تھی فحش حرکات اور فحش گوئی، وہ بھی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ۔ جب یہاں کے مردوں نے عورتوں سے تسکین حاصل کرنا چھوڑ دیا تو جواباً یہاں کی عورتیں بھی اپنی نفسانی خواہشات عورتوں ہی کے ذریعے پوری کرنے لگیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں یہ ڈھٹائی سے کہا کرتے کہ ہاں ہم برے لوگ ہیں اور بدفعلی کرتے ہیں، لیکن تم تو پاک ہو، تمہارا اس بستی میں کیا کام؟
اور اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا کہ جس سے تو دن رات ہمیں ڈرایا کرتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، بعض مورخین اس کا نام وائلہ بتاتے ہیں۔ یہ بظاہر تو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن اندرونی طور پر اسی قوم سدوم کی ہم خیال تھی۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ اللہ پاک کے ایک جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ سالوں زندگی بسر کرنے کے باوجود اس عورت کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ جب اس قوم کے گناہ اپنے عروج کو پہنچ چکے اور بہتری کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے چند فرشتے ان پر عذاب کی غرض سے بھیجے، جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہاں آپ کو اولاد نرینہ کی خوشخبری دی اور بتایا کہ ہم وادی سدوم کو نیست و نابود کرنے کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ جب یہ فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کے روپ میں سدوم کے شہر پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ قوم بد اخلاقی کی تمام حدود پار کر چکی تھی۔ جب کوئی مسافر یہاں آتا تو یہ سب مل کر اسے گھیر لیتے اور کھلے عام بدفعلی کا مطالبہ کرتے۔ اس لیے لوط علیہ السلام نے انہیں باہر ٹھہرنے سے منع کیا اور اپنے گھر میں لے آئے۔ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بستی مسافروں کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ لیکن آپ کی بیوی جو در پردہ اپنی قوم سے ملی ہوئی تھی، اپنے گھر آنے والے ان مہمانوں کی خبر اپنی قوم کے لوگوں کو دے آئی، اور یوں اس مکان کو چاروں طرف سے سدوم کے لوگوں نے گھیر لیا۔ وہ آپ سے ان مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ بہت پریشان اور رنجیدہ ہوئے۔ اس پریشانی سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ تب ان فرشتوں نے آپ پر اپنی حقیقت واضح کر دی کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اس قوم کو اللہ کے حکم سے نیست و نابود کرنے آئے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اس بستی سے نکل جائیے، صبح تک یہ بستی فنا ہو جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں موجود کافروں کو اندھا کر دیا اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ہمراہ یہاں سے روانہ ہوئے۔ پھر جبرائیل نے اس بستی کو زمین سے اکھاڑ کر دوبارہ زمین پر پٹخ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام اس بستی کی حدود سے نکل چکے تھے، مگر آپ کی بیوی جو دراصل ان کافروں کے ساتھ تھی، وہ مڑ مڑ کر اپنی قوم کا یہ حال دیکھتی اور کہتی، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم۔ چنانچہ وہ بھی ان کیمیائی کنکروں کی بارش کا شکار ہوئی، اور اللہ پاک نے اس عورت کو آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اس عورت کی لاش آج بھی پتھروں کے اس فوسل کے درمیان موجود ہے، جسے سدوم کے پہاڑوں میں لوطس وائف پلر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ عورت آج بھی اپنی قوم کے درمیان دنیا کو سرکشی اور بیرا روی کے انجام سے آگاہ کر رہی ہے۔ اور بے شک لوط بھی رسولوں میں سے تھا، جبکہ ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، مگر ایک بڑیا کو جو عذاب پانے والوں میں رہ گئی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور بے شک تم ان کے پاس سے صبح کے وقت گزرتے ہو اور رات میں بھی، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار عورت کا تذکرہ قرآن مجید میں کل 9 مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے نوح اور لوط کی بیوی کی۔ وہ ہمارے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان کی خیانت کی، سو وہ اللہ کے غضب سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور کہا جائے گا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔
اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔